صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي رواية قال: من سره أن يلقي الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لزللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعه بها درجة وحتى عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. رواہ مسلم. تیسری فصل یعنی جماعت کی فضیلت میں تیسری فصل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر ایسا منافق جس کا نفاق معلوم ہو یا مریض. یعنی جماعت کے ساتھ ہم نے دیکھا اپنے صحابہ کو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کرتے تھے. سارے صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. نماز کے ساتھ جو نہیں پڑھتا تھا وہ منافق ہوتا تھا. اور بھی منافق بھی چھپا ہوا منافق نہیں، اوپن منافق جس کا نفاق کھلا ہوتا تھا کہ ہاں یہ منافق ہے، وہی جماعت کی پابندی نہیں کرتا تھا. ورنہ ہم نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتے. یہ عبداللہ بن مسعود جو خود صحابی ہیں یہ فرما دیں. تو اس حدیث میں گزشتہ حدیث کو واضح کر دیا کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب فرمایا ہے جماعت کے چھوڑنے پر، ڈانٹا پھٹکارا ہے، تو وہاں مراد منافق ہے. اور ان کا روئے سخن، ان کا خطاب کس سے ہے؟ منافقوں سے ہے کہ صحابہ تو جماعت کے بڑے پابند. تو یا منافق، اوپن منافق جس کا نفاق معلوم وہ جماعت چھوڑتا، یا مریض بیمار نماز چھوڑتا. بیمار سے مراد ایسا بیمار جو مسجد تک نہ جا سکے. ایسا بیمار، اب سردی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، اس میں آرام سب کچھ ہوتا رہتا، خالی جماعتیں نہیں ہوتی. بیمار سے مراد ایسا بیمار جو مسجد تک نہ جا سکے. ان کان المریض بین رجلین، پھر آیا اس کے بعد کہ مریض بھی دو آدمی کے درمیان چلتا ہوا آتا یہاں تک کہ نماز تک پہنچ جاتا. یعنی بیمار بھی کتنے بیمار ہمارے صحابہ میں ایسے ہوتے تھے جو دو آدمی کے درمیان، دو آدمی پر کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے بیچ میں وہ چل رہے ہیں. دوسرے حدیث میں آیا کہ پیر گھسٹتا رہتا، یعنی سہارا سے وہ چل رہے ہیں، پیر گھسٹتے گھسٹتے کہاں پہنچ جاتے؟ جی مسجد پہنچ. یہ ہمارے صحابہ کا حال تھا، یہ فرما رہے ہیں. یعنی بیمار میں بھی کافی پابندی تھی. بیمار لوگ بھی سوچتے تھے کہ نہیں جانا ہے. وقال، اس کے بعد ہے کہ بے شک، اور کہا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدیٰ سکھائی. اور بے شک سنن ہدیٰ میں سے نماز اس مسجد میں ادا کرنا ہے جس میں اذان ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت ہے.
اب وہ سنت کی دو قسمیں ہیں. جو کام حضور نے عادتاً کیے، عادت ہے، عادت کے طور پر کیے، وہ سنت زوائد ہیں. کیا ہے؟ جو حضور نے، جیسے ہم لوگ عادت کے طور پر نہیں کرتے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں، بال میں تیل لگا رہے ہیں، یہ عادت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام عادت کے طور پر کیے وہ کیا ہے؟ سنت زوائد ہے. سنت جیسے بالوں میں کنگھی کرنا، کدو شریف کو پسند کرنا، یہ عادتاً ہے، عبادتاً نہیں. عبادت کے طور پر کنگھی نہیں کرتے تھے، یہ عبادت کے طور پر کدو کو پسند نہیں کرتے تھے. عادت کسی کی ہوتی ہے، کوئی یہ پسند کرتے ہیں، کوئی یہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتیں کیسی ہوئی؟ سنت زوائد، جو حضور نے عادتاً کیے، عادت کے طور پر کیے، جیسے بالوں میں کنگھی کرنا، کدو تو پسند کرنا. ٹھیک ہے. اور بعض سنتیں سرکار نے عبادت کے طور پر کیے. بعض کام حضور نے عبادتاً کیے، وہ ہے سنن ہدا. وہی ہے سنن ہدا. اب سنن ہدا کی دو قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. جو بہت خاص بات بول رہا ہوں، غور سے سنیں. جو کام حضور نے عبادت کے طور پر کیے وہ کیا ہے؟ سنن ہدا. اب اس کی دو قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیے وہ سنت مؤکدہ. عبادت کے طور پر جو کام حضور نے ہمیشہ کیے وہ سنت، اور اگر کرنے کا حکم بھی دے دیا تو واجب ہے. ہمیشہ کیا اور کرنے کا حکم بھی دے دیا تو اب وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اور جو کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑ دیے، کرتے رہے لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا، عبادت کے طور پر کیا لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا، وہ کہلائیں سنت غیر مؤکدہ. حق یہ ہے کہ جماعت کی حاضری، بات چل رہی جماعت والی، جماعت کی حاضری اور مسجد میں حاضری یہ واجب ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا حق یہ ہے. آئیے تو یہ کہہ رہے عبداللہ ابن مسعود کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنن ہدا سکھاتے تھے. اور اس کے بعد ہے کہ بے شک سنن ہدا میں سے ہے اس مسجد میں نماز ادا کرنا جس میں آذان ہوتی ہے. اس مسجد میں نماز ادا کرنا جس میں آذان ہوتی ہو، یعنی جہاں جماعت ہوتی ہے. آذان ہونے کا مطلب جہاں، اور آذان جماعت ہی کے لیے ہوتی ہے. نماز کے تو ٹائم ٹیبل ہے. جیسے اب ظہر کی اذان جو 1 بجے ہوتی ہے وہ یہی بتانے کے لیے نا کہ اب آدھا گھنٹے میں جماعت ہوگی، ورنہ اس کا ٹائم تو 1 گھنٹہ پہلے سے شروع ہے، 1 گھنٹہ پہلے سے شروع ہے اس کا وقت، ہے نا. اور آپ کے جماعت کے بعد بھی اس کا وقت رہتا ہے. نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے تو یہ بتانے کے لیے کہ ظہر، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ ظہر کی جماعت. تو مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ بولیے جماعت کے لیے. کس کے لیے؟ جماعت کے لیے. تو جہاں جماعت ہوتی ہے ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد اور جماعت کی پابندی. ہاں یہاں پہ ایک بات آئی کہ مسجد میں 2 الگ الگ چیزیں، ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک ہے مسجد میں حاضر ہونا. پہلے بھی بتا جا چکا ہے. 2 چیز ہے، ایک ہے جماعت کے ساتھ، آپ مان لیں گھر میں نماز پڑھ لیا، جماعت کے ساتھ پڑھا تو جماعت تو ہو گئی، مسجد کی حاضری. تو جماعت کی حاضری اور مسجد میں حاضری، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد میں حاضر ہونا. ظاہر اگر نماز گھرے میں ہونے لگی تو مسجد تو بھی رہا، 10 ٹھواب جماعت کر لیا، 10 ٹھواب جماعت کر لیا، 10 ٹھواب جماعت کر لی تو مسجد تو رہ گئی. تو مسجد کس لیے بنائی گئی؟ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک الگ واجب، اور مسجد میں حاضری دیتے رہنا، حاضری دینا یہ الگ واجب. 2 الگ الگ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بڑی پیاری بات. ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کل مسلمان ہو کر ملاقات کرے. کل آنے والا کل یعنی بروز قیامت. جسے یہ بات خوش کرے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کل پھر سے پڑھو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کل مسلمان ہو کر ملاقات کرے تو وہ ان پانچوں نماز کی پابندی کرے. جو چاہ رہا کہ میں ملوں رب سے تو مسلمان ہو کر ملیں گے سب. بات تو اللہ تعالیٰ کی سب سے ہوگی. کسی پر نگاہ غضب ہوگی, کسی پر نگاہ رحمت ہوگی. مومنوں پر نظر کرم اور کافروں پر نظر غضب. نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے, دے ہے صاحب, اس ٹائپ کی بات ہوگی. اور یہاں رحمت. تو جو یہ چاہے کہ رب سے مسلمان ہو کر ملاقات کرے تو وہ ان پانچوں نماز کی پابندی کرے. سبحان اللہ. جس سے معلوم ہوا کہ مسجد اور جماعت کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان اور تقوی پر نصیب ہوگا. کیونکہ یہ خوشخبری دی گئی کہ جو چاہے کہ کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملاقات کرے تو وہ کیا کرے, ان پانچوں نماز کی پابندی کرے. معلوم ہوا کہ پانچوں نماز کی پابندی کرنے سے, مسجد میں حاضری دیتے رہنے سے ایمان پر اور تقوی پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. تو جس کا ایمان تقوی پر ہوگا, ایمان پر ہوگا, اسی کے لیے ملاقات ہوگی ٹھیک ٹھاک سے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی بشارت ہے اس حدیث شریف میں. نمازیوں کے لیے بڑی بشارت ہے. جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اس حدیث میں کیا ہے, بشارت, مطلب خوشخبری. سبحان. اور فرمایا کہ جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کل مسلمان ہو کر ملاقات کرے تو وہ ان پانچوں نماز کی پابندی کرے جہاں آذان ہوتی ہو, مطلب جہاں جماعت ہوتی ہو, جس مسجد میں جماعت ہوتی. اس لیے کہ تمہارے نبی, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدا شروع کیا ہے. یعنی ہدایت, سنت کے معنی آتے راستہ, راہ, مطلب ہدایت کی راہ. تو یہ نمازیں ہدایت کی راہ ہیں. گویا کہ آدمی ہدایت پر, آدمی راستے پر. جو نماز پڑھ رہا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, تو گویا آدمی ہدایت کے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدا شروع کیا, اور بے شک یہ پانچوں نمازیں سنن ہدا میں سے ہیں. یہ پانچوں نمازیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو سنن ہدا بنایا ہے. ان میں سے یہ 5 نمازیں بھی ہیں جو سنن ہدا یعنی ہدایت کی راہیں ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے, یہ تو یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے. یہ فرمایا ہے کہ آگے آ رہی ہے بات کہ اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی, جیسے کہ یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے, تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا لَزَلَلْتُمْ, تو گمراہ ہو جاؤ. تو معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنن ہدا میں سے ہے, اور جماعت کو چھوڑ دینا, گھر میں نماز پڑھ لینا, یہ گمراہی ہونے کی دلیل. مرقات نے فرمایا یہاں پر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گھروں میں باجماعت نماز بھی پڑھ لو تب بھی حاضری مسجد کے سنت کو چھوڑنے والے ہو. اگر تم اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو تو مسجد کی حاضری جو سنت ہے اس کی تم بولیے چھوڑنے والے ہوئے, اس کے تم تاریخ ہوئے کہ ایک جماعت اگرچہ ملی لیکن مسجد کی حاضری کہاں ہو. یہ فرمایا, اور بہت بڑی بات ہو گئی. اللہ یہ جو فرمایا کہ اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی, جیسے کہ یہ پڑھ لیتا ہے, کسی خاص منافق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جیسے کہ یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے, وہ کسی خاص منافق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے یہ پڑھ لیتا ہے. جو برابر پڑھتا ہوگا گھر میں تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسے کہ یہ اپنے گھر میں نماز, پیچھے رہنے والا نماز گھر میں پڑھ لیتا. باضابطہ اشارہ کر کے فرمایا منافق کی طرف جو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا تھا. تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا, اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور پھر ایک بات فرمایا کہ جو آدمی بھی خوب ستھرائی اختیار کرے, یعنی بالکل اچھے سے وضو کرے, سنت وغیرہ مستحب وغیرہ کی رعایت کے ساتھ قاعدے سے کیا کرے, وضو کرے, پھر
ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف ارادہ کرے، یعنی چلے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے۔ ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ وَحَتَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس کے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں۔ جو گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں تو ان کے ہر قدم پر نیکی، وہی نیکی، ایک نیکی مل رہے ہیں، درجہ بڑھ رہا ہے، اور ایک گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ وہ شخص جو اپنے گھر سے وضو بنا کر کے چلے۔ اور یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ اللہ، اور ہم نے اپنے دوستوں کو دیکھا کہ اس سے یعنی جماعت سے نہیں رہتا مگر منافق جس کا نفاق معلوم ہو۔ اور وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتِي بِهَا يَهْدِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اور آدمی کو لایا جاتا تھا دو آدمی کے درمیان چلتے ہوئے یہاں تک کہ صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، یعنی وہی جو معذور ہوتے تو وہ باضابطہ دو آدمی کے کندھے پر چلتے ہوئے آتے، یہاں تک کہ ان کو جو جماعت کی جگہ ہوتی وہاں پر کھڑا کر دیا جاتا۔ ایسا بیمار آدمی بھی پابندی کرتا تھا۔ یہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ صحابہ نے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ حضور بیماری کی حالت میں چلے آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا اچھا اس کا مطلب جماعت کی حاضری بڑی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو محبوب ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، وہ اس کی ایک ایک ادا کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ نے اس پر بڑی پابندی کی، اور کتنے ہی ہو جماعت کی حاضری نہ چھوڑ کر، چاہے جیسے بھی آنا پڑے وہ جماعت میں بولیے حاضر ہوتے ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے پیارے، بھائی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بھائی جب محبوب مومنوں کے پیارے ہیں تو بھائی جماعت کی حاضری، جو حضور کو جو پیاری چیز ہے وہ ہم کو بھی پیاری ہونی چاہیے۔ حضور کو پیاری ہے جماعت کی حاضری، مسواک، مسجد کی حاضری، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں، تو ہمارے لیے بھی پیاری پیاری ہونی چاہیے کہ حضور ان کو پسند کرتے تھے، تو ہمیں بھی انہیں۔ اور مسواک تو ایسی پیاری ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری کام، دنیاوی میں سب سے آخری کام مسواک ہی ہوا۔ رسالہ شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، بالکل یہ نرم کر کے انہوں نے دیا، حضرت عائشہ نے جو حضور کے زوجہ ہیں، اور حضور نے منہ میں لیا، سب سے آخری کام ہوا، بس اس کے بعد روح قف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ تو سب سے اتنا مسواک میں رغبت، مسواک میں اتنا رغبت کہ سب سے آخری کام زندگی کا، ظاہری زندگی کا سب سے آخری کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ کا بندہ نوازا مولا کریم، جماعت کی فضیلت پر جو حدیث شریف پڑھی گئی اور بہت ساری باتیں درمیان میں آئی، مولا اسے ہمارے دل میں، دماغ میں محفوظ کرنا، اس کی برکتیں روح اور جسم دونوں میں جاری اور ساری فرما، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جب تک زندہ رکھ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا ہوا زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو انہی اچھی چیزوں پر خاتمہ ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔